السلام علیکم. مائکروفون کھول دیں اپنا ذرا بھائی صدام صاحب. مائکروفون آپ کا بند ہے بھائی صدام. اپنا مائکروفون کھول دیں. کھل گیا ابھی. السلام علامہ علیکم. صاحب سے میرا والد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب. جی سر. علامہ صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ آپ کو عزت دے. کیسے ہیں؟ علامہ خیریت سے صاحب. انشاءاللہ. جی سر. اللہ آپ کو خوش رکھیں. اللہ آپ کے بال بچوں کو خوش رکھیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ آپ کو عزت دے سلامتی دے. میرا آواز آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ رہا بالکل آ رہا ہے. جی سر. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ میں تو آپ کے سارے پروگرام میں دیکھتا ہوں. ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامتی دے. اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے اور خوبصورت انداز کلام دیا ہے. اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر. اب تو مجھے نظر نہیں آتے. میں سامنے ہوں. آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. جی. اچھا. اب آپ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. کیسے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انکل. اللہ آپ کو عزت دے طول عمر دے. میرا نام سید مجاہد شاہ ہے. جی سید صاحب اور خیریت سے انشاءاللہ. چارسدہ پاکستان سے میں بول رہا ہوں. جی سر. لیکن ہماری اردو تو آپ کی طرح اسٹرانگ نہیں ہے نا. آپ کی اردو مجھ بہترین ہے. آپ کی اردو بہترین ہے. بہت روانی سے آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں نے ایک بات آپ سے پشتو میں سنی تھی. پشتو تو آپ جانتے ہوں گے نا. پشتو ابھی پریکٹس نہیں ہے نا. مشکل پشتو یہ میں ہے آپ کلام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ فی الحال بہت عرصہ ہوا پریکٹس نہیں کیا. ابھی پریکٹس کریں گے تو روانی سے بولیں گے انشاءاللہ. اچھا. ہاں. نا یہاں وہ پہ دیوانہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ادھر میرے ساتھ. یہاں پہ کوئی پشتو بولنے والا, پنجابی بولنے والا, سرائکی والے بولنے والا کوئی نہیں ہے. ایک تو میں نے آپ کے ساتھ جو ایک مناظرہ دیکھا تھا وہ دیوانہ سا نہیں تھا. دیوانے تو ادھر بہت سارے آتے ہیں. جو آپ کو بہت پریشان کر گیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ دیوانہ سا نہیں ہے. دیوانہ مولانا صاحب ایک تھا. پاگل مولوی بہت ہیں. آپ کو بھی بہت پریشان کر گیا تھا. ہاں وہ وسیم کی بات کر رہے ہیں. وسیم وہ پاگل تھا بالکل. مفتی وسیم صاحب لاہور کے. علامہ صاحب. جی. ایک تھا مجھے یاد نہیں ہے نام, لیکن آپ کو بہت پریشان کر گیا تھا اور بالکل بات نہیں سن رہے تھے. جی. علامہ صاحب. جی سر بولیں. آپ جو مناظرے کرتے ہیں نا. جی. تو آپ بہت خوبصورت جوان ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو عزت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے, انداز تکلم بھی دیا ہے. اور آپ کا جس طرح آپ کا یہ انداز تکلم ہے بہت خوبصورت ہے. لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. جی بولیں. علامہ صاحب. جی. آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں. مجاہد صاحب سن رہے ہیں. بولیں. آپ کا نام تو اللہ یاری ہے نا؟ جی سر. آپ کا نام اللہ یاری تو ہے نا؟ جی سر. اللہ یاری نام ہے. تو اللہ یاری کی معنی ہے اللہ سے یاری کرنے والا. انشاءاللہ. تو آپ کبھی کبھی ایسا کریں کہ ذرا گزارا کریں. جو بڑے بڑے اکابرین ہیں نا. جی. تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو اپنے دامن کو ذرا بچائے رکھے, اعتدال سے کام لیا کریں. کیونکہ وہ جو شیخین کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں نا, سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور علیہ السلام کے یار تو تھے نا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے یار تو تھے نا. تو اگر آپ ایسا کریں کہ آپ ہی سے باہر نہ ہو جائیں, انشاءاللہ بس اعتدال میں رہیں اور اپنے
آپ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اگر آپ کی نظر ایک شیر سے گزری ہوئی ہو نا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. صحیح. تو جو کچھ ہوا ہے نا، جی تو بس یہ سمجھ کر آپ صبر کریں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ دیکھو، آپ کا نام اللہ یاری ہے، اور اللہ کی یاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاری سے متعلق ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ. اگر آپ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے محبت کریں. تو اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں تو اس سے حضور علیہ السلام خفا ہوں گے. اگر میں آپ کی بیوی کے متعلق نازیبا الفاظ بیان کروں نا تو آپ خفا ہوں گے کہ نہیں؟ اور اگر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے بارے میں اگر ہم ایسی نازیبا بات استعمال کریں تو یہ تو حضور علیہ السلام کی یار تھے، دوست تھے، تو وہ خفا ہوں گے. تو ایسا کرے کہ ذرا اعتدال میں رہیں، اور بس اللہ پر بھروسہ رکھ کہ جو کچھ ہوا ہے، حضور علیہ السلام اچانک تو نہیں مر گئے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ میں تو نہیں مر گئے تھے کہ ہمارے لیے خلیفہ بنانے کا معاملہ اس نے حل نہ کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کے پہلے سے تحمل آنے پر لوگوں کا اعتبار ہو چلا تھا کہ ہمارا خلیفہ کون ہوگا. تو میرے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھیں. اللہ رب العزت نے آپ کو جوانی دی ہے، علم دیا ہے، اور آپ کتنے خوبصورت آدمی ہیں. اس پر آپ کریں کہ ایسا کریں کہ ذرا اعتدال میں رہیے. حضور علیہ السلام سے تم زیادہ عقل مند تو نہیں ہو کہ شیخین کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی. ایک انگریز ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا کراچی میں. بات آ رہی ہے نا؟ آ رہی جناب. تو وہ ڈرائیور اپنی گاڑی کو ریورس کر رہا تھا، تو انگریز نے کہا کیوں؟ وہی سامنے سے جلوس آ رہا ہے، شیعوں کا جلوس آ رہا ہے. صحیح. تو انگریز نے کہا کیوں؟ وہی حضور علیہ السلام کا نواسا مر گیا ہے. تو اس انگریز نے کہا کہ پھر تو تم ریورس نہ کرو کہ ہم بھی دعا میں شامل ہو جائیں. یہ کب مرا ہے؟ صحیح. تو اس ڈرائیور نے کہا کہ اس کی مرنے کی 1400 سال ہو گئے ہیں. تو پھر اس ڈرائیور نے کہا، اس انگریز نے کہا کہ اچھا 1500 سال 1400 سال ہو گئے ہیں اور اب بھی یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، فوراً ڈیورس ہو جائیں. جو قوم حضور علیہ السلام کی بات پر عمل نہیں کرتے کہ 3 دن سے زیادہ ماتم نہ کرو، اور یہ لوگ 11 13 1400 سال سے ماتم کر رہے ہیں، تو یہ تو اپنے حضور کی حدیث مبارک پر وہ عمل نہیں کرتے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انگریز کو یہ حدیث آتا ہے اس کو یہ کیسے پتہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہلے شہید ہوا ہے؟ ہمارے مجاہد صاحب، جس انگریز کو بخاری کی حدیث زبانی یاد ہے، اس کو کیسے پتہ نہیں کہ کربلا کا واقعہ سن 61 کا واقعہ؟ اوکے، اللہ آپ کو عزت دے. جس انگریز کو بخاری کی حدیث یاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ تم نے عزاداری نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ کیوں نہیں پتا کہ کربلا جو ہے سن 61 کا واقعہ؟ بہرحال میں آپ سے نہیں الجھتا، آپ بزرگ ہیں، آپ عمر رسید ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے. میں آپ نے جو کہا کہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے خلاف آپ بری باتیں نہ کریں، میں بری باتیں نہیں کہتا، میں وہی جو قرآن میں کہتا ہوں. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. دیکھیں اس کو طاہر قادری صاحب نے کیسے ترجمہ کیا. اے ازواج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کے مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. فاحشۃ مبینہ ظاہری معصیت کو نہیں کہتے بھائی،
فاحشۃ مبینہ واضح قبیح عمل کو کہتے ہیں. فاحشہ قبیح عمل، مبینہ یعنی بہت ہی واضح. اس نے ترجمہ کیا ہے کہ ظاہر میں مثلا وہ گناہ ہے، باطن میں وہ شاید صحیح فعل ہے. اس نے غلط ترجمہ کیا. اچھا، جالندری صاحب نے کیا ترجمہ کیا؟ اے پیغمبر کے بیویوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی حرکت کرے. یہ الفاظ کہہ کر دینے یہ اس کی اپنا لقمہ ہے. جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی تو اسے دگنی عذاب سزا دی جائے گی. یہ ہمارا عقیدہ ازواج کے متعلق، ٹھیک ہے نا، قرآن کے موافق، قرآن کے مطابق.